عليه وسلم العلماء ورثة الأنبياء أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. اسٹیج پر جلوہ افروز میرے معزز و محترم اساتذہ کرام، حکم صاحبان اور جامعہ اسلامیہ کاشف العلوم چھٹمل پور کے چمکتے اور دمکتے ہیرو، آج میری تقریر کا عنوان جنگ آزادی میں علماء کا کردار ہے. دعا کرے کہ اللہ رب العزت مجھے صحیح کہنے کی توفیق عطا فرمائے. حاضرین محترم، آج بڑے ہی زور و شور کے ساتھ اطراف ملک میں یہ آواز گونج رہی ہے اور یہ صدا لگائی جا رہی ہے کہ آزادی ہند کی لڑائی صرف ہندوؤں نے لڑی ہے، لہٰذا ہندوستان ہندو راشٹر ہے. اس لیے آج کبھی RSS، بجرنگ دل اور شیو سینا جیسی تنظیمیں مسلمانوں کے خلاف زہر افشانی کرتی نظر آ رہی ہے اور اپنی بے لگام زبان سے مسلمانوں کو غیر ملکی ثابت کرنا چاہتی ہے، تو کبھی ساکشی مہاراج کی گندی فہم دینی اداروں کو دہشت گردی کا اڈا ثابت کرنے کی ناگوار کوشش کرتی ہے. میں پوچھنا چاہتا ہوں حکومت سے کہ بتاؤ، جب ہندوستان کی سرزمین پر انگریز کا تشدد ہوا اور جب ہندوستان کی مانگ کا سندور کھرچا جا رہا تھا، خوبصورت عمارتوں کو مسمار کیا جا رہا تھا، عزت و آبرو کو پیروں تلے کچلا جا رہا تھا، وہ کون تھا جو اس ملک کی عزت کو بچانے کے لیے اپنا لہو بہا رہا تھا؟ آج تم ہم سے سند وفا مانگتے ہو اور سورج سے زیادہ روشن تحریک آزادی میں ہمارے کردار کو مشکوک نگاہوں سے دیکھتے ہو، تو سنو، ہم ملک کے رکھوالے ہیں، ہم ملک کے محافظ ہیں. احسان فراموش تم ہو کہ تمہیں آزادی کی پرسکون فضائیں ہم نے دی. آؤ دیکھو اپنے ماضی کی طرف کہ جب تم انگریز کے چنگل میں جکڑے ہوئے تھے، سانس لینے کی تم کو مہلت نہ تھی، اس وقت اس ملک کی گود میں پرورش پانے والا کوئی مائی کا نال اتنی جرت نہیں کر سکتا تھا جو انگریز کی حکومت کو للکار سکے اور دنیا کی سپر پاور طاقت کا مقابلہ کرنے کے لیے آواز اٹھا سکے. دیکھو ہماری بے باکی کو کہ جس نے سب سے پہلے آواز اٹھائی تھی وہ شیر دل انسان، خدا ترس انسانیت کا مسیحا، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کا فرزند شاہ عبدالعزیز تھا. شاہ عبدالعزیز کی آواز کیا تھی؟ وہ آواز یہ تھی کہ انگریز کے خلاف جہاد کیا جائے اور ملک ہندوستان کو آزاد کیا جائے. چنانچہ اسی آواز کے سہارے علماء ہند اور ان میں سے بھی خاص طور سے علماء دیوبند اپنے سر سے کفن باندھ کر انگریز کی حکومت کو ختم کرنے کے لیے میدان میں نکلے. ہاں پھر تاریخ نے دیکھا کہ علماء کرام کو توپ کے منہ پر باندھ کر گولا داغ دیا جاتا. رب کعبہ کی قسم، علماء کرام کے گوشت کے لوتھڑے اڑ گئے اور فضائے آسمانی خون سے رنگین ہو گئی. یہ بھی ہوا کہ علماء کرام کے جسموں کو تانبے سے داغا گیا. یہ بھی ہوا کہ علماء کرام کو سوروں کی کھال میں بند کر کے جلتے ہوئے تندوروں میں ڈالا گیا. ہاں لاہور کی شاہی مسجد کے صحن میں انگریز نے پھانسی کا پھندا بنایا تھا. ایک دن میں 80 علماء کو پھانسی دی جاتی تھی. یہ بھی ہوا کہ علماء کرام کو بوریوں میں بند کر کے دریائے راوی میں ڈال دیا جاتا. یہ بھی ہوا کہ علماء کرام کو بے انگاروں میں ڈالا گیا اور ان کو بھون دیا گیا اور یوں کہا گیا کہ مولویوں تم صرف ایک بات یہ کہہ دو کہ ہم سن 1857 کی جنگ آزادی میں شریک نہیں تھے، ابھی چھوڑ دیا جائے گا. رب محمد کی قسم، سارے علماء آگ میں پک گئے، سارے علماء آگ میں پک گئے، لیکن ایک نے بھی انگریز کے سامنے گردن نہیں جھکائی. حضرین محترم، اتنی شدید قربانی کے بعد ہندوستان آزاد ہوا. اگر یوں کہا جائے کہ علماء کرام کے خون سے سرزمین ہند کو دھویا گیا تو کوئی مبالغہ نہیں ہوگا. حضرین محترم، اتنی قربانیوں کے باوجود بھی
آج ہمیں اس بات کا تانا دیا جاتا ہے کہ تم نے ہندوستان کے لیے کیا کیا. ارے ہم نے اس ہندوستان کو سنوارا ہے. اس کو سنوارنے میں بادشاہ بابر کا ہاتھ ہے. اس کو سنوارنے میں انگریزوں سے لڑنے والے شہید سلطان ٹیپو رحمت اللہ علیہ کا ہاتھ ہے. ہندوستان کے لیے قربانیاں دینے والوں میں نمایاں نام امام ربانی حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی کا ملے گا. قاسم العلوم والخیرات حضرت مولانا قاسم نانوتوی کا ملے گا. شیخ الہند حضرت مولانا محمود حسن دیوبندی کا ملے گا. اسیر مالٹا حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی کا ملے گا. ہاں یہ حسین احمد مدنی وہی ہے آج بھی کراچی کا حال گواہ ہے. انگریز افسران موجود تھے. مولانا مدنی کو مخاطب کرتے ہوئے جج نے پوچھا تھا کہ کیا آپ نے انگریزی فوج میں مسلمان کا بھرتی ہونا حرام قرار دیا ہے؟ مولانا محمد علی جوہر مولانا مدنی کے برابر میں تھے. اس وقت انہوں نے فرمایا تھا مولانا بیان بدل دو, مولانا بیان بدل دو. مولانا مدنی نے کہا تھا اے جوہر اگر آج بیان بدل دیا تو خدا کی قسم ایمان بدل جائے گا. مولانا مدنی نے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر جواب دیا اور کہا کہ ہاں میں نے انگریزی فوج میں مسلمان کا بھرتی ہونا حرام قرار دیا ہے. انگریز یہ جرأت دیکھ کر حیران رہ گیا اور مولانا مدنی کو دھمکی دیتے ہوئے کہا تھا کہ کیا آپ کو اس کی سزا بھی معلوم ہے؟ مولانا مدنی نے بغل سے کفن نکالا اور میز پر رکھتے ہوئے کہا تھا کہ ہاں سزا معلوم تھی تبھی تو دیوبند سے کفن لے کر کے آیا ہوں تاکہ وقت آخر میں اپنا کفن پہنا جائے. کبھی مرغوب میں ہوتا نہیں شور سلاسل سے, کبھی مرغوب میں ہوتا نہیں شور سلاسل سے, کبھی میں ڈرتا نہیں قوت بازوئے قاتل سے, کبھی میں دار پر چڑھ کر وفا کے گیت گاتا ہوں, کبھی میں دار پر چڑھ کر وفا کے گیت گاتا ہوں, کبھی شیر خدا بن کر باطل کو مٹاتا ہوں. اور پھر فرمایا کھلونا سمجھ کر نہ برباد کرنا, کھلونا سمجھ کر نہ برباد کرنا کہ ہم بھی کسی کے بنائے ہوئے ہیں. لیے پھرتی ہے بلبل چونچ میں گل, لیے پھرتی ہے بلبل چونچ میں گل, شہید ناز کی تربت کہاں ہے؟ حاضرین محترم افسوس ہے کہ آج بھی علماء کی قربانیوں کو فراموش کیا جا رہا ہے. یہ ذات حقیقت کو چھپائے لیکن حقیقت چھپ نہیں سکتی. کیوں؟ اس لیے کہ ان کی قربانیوں کی شہادت ہندوستان کا چپا چپا دے رہا ہے. ان کی قربانیوں کی شہادت لال قلعے کی لالی دے رہی ہے. پتا پتا بوٹا بوٹا حال ہمارا جانے دے, پتا پتا بوٹا بوٹا حال ہمارا جانے دے. جانے نہ جانے گل ہی نہ جانے باغ کو سارا جانے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.